بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، ہمارا اور آپ کا یہ 9واں درس ہے جو اس کتاب سے دیا جا رہا ہے۔ ویسے جو کتاب ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی الکبائر ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی الکبائر ہے، اور ابھی گوگل پہ انٹرنیٹ پہ میں اس کتاب کو تلاش کر رہا تھا تو بڑی خوشی اس بات سے ہوئی کہ بڑے بڑے علماء کرام نے اس کتاب کی شرح کی۔ بڑے بڑے علماء کرام نے، شیخ فوزان نے، شیخ عبدالرزاق البدر وغیرہ نے، ان جیسے عازم نے، مشاہیر نے اس کتاب کی خدمت کی ہے، اور بہت ساری شرحیں یوٹیوب پر آپ کو مل جائیں گی۔ تو شیخ رحمہ اللہ کی یہ کتاب، اس کا 7واں باب آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ 7واں باب درس نمبر 9 ہے، لیکن کتاب کا جو باب ہے وہ 7واں باب ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے 7واں باب ذکری الیأس من روح اللہ والامن من مکر اللہ، والامن من مکر اللہ، باب ذکری الیأس من روح اللہ والامن من مکر اللہ۔ شیخ رحمہ اللہ کے اس عنوان کا ماحصل یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ایک مومن کبھی اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا ہے۔ ایک مومن صادق ہمیشہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے تئیں پر امید ہوتا ہے، اور اسی طرح والامن من مکر اللہ، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بھی وہ کیا ہے؟ معمون نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی پکڑ، اس کی تدبیر اور اس کی گرفت سے بھی معمون نہیں ہوتا ہے۔ نہ ایک مومن اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کی پکڑ، گرفت اور تدبیر سے وہ معمون اور محفوظ ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو ہر حال میں اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی گرفت پکڑ سے ہمیں ڈرنا بھی چاہیے۔ اسی کو بعض اہل علم نے حیات المؤمن بین الخوف والرجاء، کہ ہماری زندگی کیا ہے؟ خوف اور رجا کے مابین ہونی چاہیے۔ ایک مومن کی زندگی ہر حال میں ہمیشہ خوف اور رجا کے مابین ہونی چاہیے، یعنی اللہ رب العالمین کی نعمتوں اور ثواب کی ہم امید بھی رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی پکڑ، عقاب، سزا سے ہم خائف بھی ہوں۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت چند آیتیں ذکر کی ہیں اور بعض حدیثیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی آیت شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ سورہ یوسف کی آیت ہے، آیت نمبر 87 ہے۔ اس آیت کے سیاق کو یا یہ کہ سباق کو دیکھیں گے، شان نزول کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی۔ جب یوسف علیہ السلام گم ہو گئے، بھائیوں نے ان کے ساتھ سازش کی، ان کو کنویں میں ڈال دیا، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بقیہ بیٹوں کو کہا جاؤ تلاش کرو، یوسف علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو، دو سگے جو بھائی تھے، ان کو ڈھونڈو، تلاش کرو۔ تو اسی موقع سے یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹوں کو کہ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ،
کہ میرے بیٹو سنو، اللہ رب العالمین کی رحمت سے سوائے کافروں کے کوئی نا امید نہیں ہوتا ہے۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہی دور ہوتا ہے اور وہی نا امید ہوتا ہے جس کے اندر کیا ہے؟ کفر پایا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امیدی مومنوں اور مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے، بلکہ کس کی پہچان ہے؟ کافروں کی پہچان ہے۔ اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے دوسری جو آیت ذکر کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 99 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ کہ اللہ رب العالمین کے مکر سے، کیا مطلب ہے مکر کا؟ یعنی پکڑ سے، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے، اللہ رب العالمین کی تدبیر سے معمون نہیں ہوتا ہے مگر وہی لوگ جو گھاٹا اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ الا القوم الخاسرون، سوائے کیا ہے؟ خاسر قوم کے، اس قوم کے جس کی قسمت میں کیا ہوتا ہے؟ خسارہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ وہی قوم اللہ رب العالمین کی پکڑ سے اپنے آپ کو معمون سمجھتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک مومن اور ایک مسلمان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی تدبیر اور پکڑ سے ہوشیار رہنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے۔ مکر کے حوالے سے یہ بات ایک طالب علم ہونے کے ناطے ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ مکر عربی زبان میں لطیف اور خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں۔ مکر عربی زبان میں لطیف اور خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، اور اسی معنی میں یہاں اللہ کو خیر الماکرین کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والا۔ کیا مطلب ہے بہترین مکر کرنے والا؟ یعنی اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جی، اور میں نے کہا کہ مکر عربی زبان میں لطیف اور خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، اور جو آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اس آیت میں جو مکر ہے اسی معنی میں، یعنی تدبیر کے معنی میں۔ اسی طرح گویا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مکر سیئ بھی ہوتا ہے، یعنی برا بھی ہو سکتا ہے۔ کب؟ جب کیا ہے؟ مکر غلط مقصد کے لیے کیا ہے؟ استعمال کیا جائے۔ مکر اگر غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ مکر کیا ہوگا؟ سیئ ہوگا، یعنی برا ہوگا۔ اور مکر خیر بھی ہو سکتا ہے، یعنی اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ مکر کیا ہے؟ دونوں پہلو مکر کے اندر، مکر کے اندر خیر کا بھی پہلو ہے اور سیئ کا بھی پہلو ہے۔ یعنی مکر برا بھی ہو سکتا ہے اور اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ برا کب ہوگا؟ جب وہ غلط مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، اور اچھا کب ہوگا؟ جب وہ اچھے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ عزیز طلبہ، مکر کے حوالے سے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ مکر لطیف اور خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں۔ مکر لطیف اور خفیہ تدبیر کے لیے کو کہتے ہیں، اور مکر کا حکم اس کے مقصد کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔ اگر مقصد اچھا ہے تو وہ پھر اچھا ہو سکتا ہے مکر، اور اگر مقصد اچھا نہیں ہے تو پھر وہ مکر اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے لیے جو مکر کا لفظ استعمال کیا گیا وہ تدبیر کے معنی میں۔ کس کے معنی میں ہے؟ تدبیر کے معنی میں ہے، جیسا کہ آیتیں پڑھی گئی آپ کے سامنے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اسی طرح اگر قنوت کے حوالے سے دیکھیں تو ایک اور آیت قرآن کریم کے اندر ہے وَمَن يَقْنُتْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ وَمَن يَقْنُتْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 56 ہے یہ، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کیا ہوں؟ گمراہ ہونے والے۔ جو گمراہ ہونے والے لوگ ہوتے ہیں وہی اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں یا دور رہتے ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے
مذکورہ دونوں آیتوں کے بعد ایک حدیث بھی ذکر کی ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ کہا ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال اکبر الکبائر الاشراک باللہ، اکبر الکبائر الاشراک باللہ، کہ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنا. سب سے بڑا گناہ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کرنی ہے. والامن من مکر اللہ، والامن من مکر اللہ. اور کبائر میں یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کے مکر سے معمون ہو جائے، اللہ رب العالمین کی تدبیر سے، پکڑ سے کیا ہو جائے؟ معمون ہو جائے. والقنوط من رحمت اللہ، والقنوط من رحمت اللہ. اور اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ کبائر، یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. والیأس من روح اللہ، والیأس من روح اللہ. اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امیدی، یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. پتہ یہ چلا کہ کبیرہ گناہ میں، پتہ یہ چلا کہ کبیرہ گناہ میں شرک باللہ ہے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی پکڑ سے معمون ہونا بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امیدی بھی ہے. یہ حدیث مصنف عبد الرزاق کی، یہ حدیث جو پڑھی گئی ابھی، یہ مصنف عبد الرزاق کی یہ حدیث ہے. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرفوعاً حدیث روایت کی ہے، مرفوعاً حدیث. اور اوپر کی جو حدیث ہے آپ اس کو اثر بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو اثر بھی کہہ سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہے، اصول کی کتابیں پڑھی ہوں گی، مصطلح کی کتابیں پڑھی ہوں گی، آپ کو بتلایا گیا ہوگا کہ بعض لوگ حدیث اور اثر میں فرق کرتے ہیں، بعض لوگ حدیث اور اثر میں فرق کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، عمل، تقریر کو حدیث کہتے ہیں، اور صحابہ کے قول، فعل، تقریر کو کیا کہتے ہیں؟ اثر کہتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، حدیث یہ یا یہ کہ اثر یہ مترادف ہے کس کی؟ حدیث کی. یعنی جو تعریف حدیث کی ہے وہی تعریف کیا ہے؟ اثر کی بھی ہے. جیسا کہ اہل علم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور اس موضوع کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آپ کہیں کہ علوم الحدیث کی جو شرح ہے اس کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اور احمد محمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے الباعث الحدیث کے اندر بھی ذکر کیا ہے. خیر بشار دوسری جو حدیث ہے اس باب سے متعلق، کہتے ہیں وَأَخْرَجَهُ ابن ابی حاتم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما مرفوعا وَلَفْظُهُ سُئِلَ مَا الْكَبَائِرُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کبائر کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار ہوا، سوال ہوا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیں کہ کبیرہ گناہ کیا ہے، کبیرہ گناہ کی تعریف کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاشراک باللہ، الاشراک باللہ یہ کبیرہ گناہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا والامن من مکر اللہ، والامن من مکر اللہ. اللہ رب العالمین کی تدبیر، پکڑ اور گرفت سے اپنے آپ کو معمون سمجھنا، محفوظ سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہمیں گناہ کے باوجود بھی لاحق نہیں ہوگا، ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کے اندر داخل. آج بہت سارے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ گناہ کا کام کرتے ہو، آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ روزہ نہیں رکھتے، آپ حج نہیں کرتے، آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، آپ اللہ رب العالمین کے ان اوامر کی بجاوری نہیں کرتے، لیکن وہ لوگ ذرہ برابر بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے. یہ کیا ہے؟ یہ گویا اللہ رب العالمین کے عقاب اور سزا سے اپنے آپ کو معمون سمجھنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کوئی مومن نہیں کرتا. مومن کی شان نہیں ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی امید بھی رکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے عذاب سے بچتا بھی ہے. اور
اللہ رب العالمین کے عذاب سے خائف بھی رہتا ہے۔ اور تیسرا جو جملہ ہے اس حدیث کا، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امیدی، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک کے زمرے میں داخل ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے درس میں آپ کو یہ بتلایا گیا کہ ایک مومن ہمیشہ رجا اور خوف کے مابین اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ایک مومن ہمیشہ اپنی زندگی خوف و رجا کے مابین گزارتا ہے۔ اور یہ بھی وضاحت کی گئی کہ خوف و رجا کے مابین زندگی گزارنے کا مفہوم کیا ہے، کہ ایک مومن ہمیشہ اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے، اس کی نعمتوں کا وہ محتاج ہوتا ہے، نعمتوں کا طلبگار ہوتا ہے، نعمتوں سے متعلق اسے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مومن انسان اللہ رب العالمین کے عذاب سے، پکڑ سے، مکر سے وہ معمول نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری گرفت کر لے اور ہم اللہ رب العالمین کی سزا کے حقدار ٹھہرے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں دی ہے، آپ کو دی ہے، وہ زندگی سراپا اور مکمل طور پہ اللہ رب العالمین کی رضامندی میں گزرے، اللہ رب العالمین کی بندگی میں گزرے، اللہ رب العالمین کے اوامر کی بجاوری میں گزرے، اللہ رب العالمین کی منہیات کے اجتناب میں گزرے، اور کوئی ایسا لمحہ ہماری زندگی اور آپ کا ایسا نہ ہو جو لمحہ معصیت میں بسر ہو، گناہ میں بسر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔